تم جیسا معاملہ اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ خراب تمہارے ساتھ معاملہ کرے گی۔ آقا فرما رہے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے زہریلا، ہم جیسا کریں گے ویسا بدلہ پائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو جیسے اس نے تمہیں سینے سے لگایا تھا۔ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ ماں اور باپ کی محبت میں کوئی غرض ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی غرض ہوتی ہے؟ اللہ کے بعد ہم سے کون ہے ایسا محبت کرنے والا جو بے غرض محبت کرے؟ ماں ہے ہماری، ہم ذرا سے ہیں، پاخانے کا پتہ نہیں، پیشاب کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، رونا شروع کیا، ماں برداشت کرتی ہے رونے کو؟ 10 مرتبہ پاخانہ کریں گے 10 مرتبہ دھوئے گی، ہر 1 گھنٹے میں بھوک لگے گی اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلائے گی، پوری رات بخار میں تڑپیں گے، پوری رات ماں بیٹھی رہے گی اپنے سینے سے لگا کر، ماں سوئے گی نہیں، پوری زندگی باپ جو کچھ کمائے گا اپنے بیٹے پر نچھاور کرتا رہے گا، نچھاور کرتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ کوئی غرض ہے باپ کی؟ کوئی غرض ہے ماں کی؟ دنیا میں صرف ماں اور باپ کی محبت ہے جو بے غرض ہے۔ آپ بیوی کے ساتھ پیسہ دینا بند کر دو، دیکھو کتنی عورتوں سے آپ کی شکایت کرے گی۔ تو اللہ کے سامنے رہتا تھا اور ایسا نکالا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو شیطان کی چسٹا ہوتی ہے، پوری چسٹا ہوتی ہے کہ انسان بھی میرے ساتھ دوزخ میں ڈھکے، جنت میں نہ جائے۔ بات آ رہی ہے میری سمجھ میں؟ بچے سمجھ رہے ہو؟ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل میں آتا ہے، ہم اس کو سوچتے ہیں جب ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو قبرستان لے کر جاتے ہیں تو ہمارے من میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن آئے گا ہم کو بھی ایسے ہی لٹایا جائے گا اور سب لوگ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ لیٹے گا؟ ماں لیٹے گی، باپ لیٹے گا، بیٹا لیٹے گا، بزنس ہم کرتے تھے ہمارا جو چاکر تھا وہ لیٹے گا؟ کوئی نہیں لیٹے گا، ہمیں اکیلے چھوڑ کر وہاں سے آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب چھوڑ کر اکیلے آئیں گے تو پھر ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے جو لکھ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے جو لکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات، کوئی کام، کوئی چیز ایسی تمہارے ایک لمحے کے لیے ایسی نہیں ہے جو تم کرو اور فوراً یہ نہ نوٹ کر لے، ویڈیو نہ بنا لے۔ ویڈیو بناتا ہے، یہ بھی ویڈیو بناتا ہے، یہ بھی ویڈیو بناتا ہے، دونوں ویڈیو بناتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک کی ہے اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک کی ہے۔ صبح سے شام تک 2 آدمی، شام کو پھر وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے 2 آدمی آ جاتے ہیں، اور جاتے جب ہیں جب وہ لوگ آ جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جاتے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کوئی نہ رہے، اور ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ویڈیو بناتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اے بڑے میاں رکو چپ چاپ، یہ کوئی دعوت تھوڑی ہے کہ اسے بلا رہے ہو اسے بلا رہے ہو۔ بڑے کیا کہتے ہیں بنگلہ میں بڑے میاں کو؟ وہ بڑا میاں ہی، بڑا میاں ہی کہتے ہیں، اسی وجہ سے سمجھ گئے۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے ویڈیو بن رہا ہے، صرف نوٹ نہیں ہو رہا ہے، ویڈیو میں کیا ہوتا ہے؟ بات بھی آ رہی ہے، کام بھی آ رہا ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا انسان تو اس کا پورا ویڈیو پیچھے چل رہا ہوگا۔ بیوی کو مارا ہے، ویڈیو موجود ہے۔ ماں کو بے عزت کیا ہے، ویڈیو موجود ہے۔
باپ کی بات نہیں مانی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کیوں ایسا کیا، اور فوراً ویڈیو پہ پوری بات، پورا ویڈیو بنا ہوا آ رہا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، کیوں اعلان کیا؟ تاکہ ہم شیطان سے بچیں، اپنے جیون کو اس طرح سے بتائیں جیسا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کوئی انسان جس کو موت نے پکڑا، کون پکڑتا ہے؟ کوئی موت چاہتا ہے؟ مجھ کو موت اچھی لگتی ہے؟ کبھی نہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کو موت اچھی لگے؟ نہیں۔ لیکن موت آ کے پکڑتی ہے، اور جب پکڑ لیتی ہے تو کوئی چھوٹ سکا ہے؟ ہمیں موت پکڑے گی، ہم بھاگ سکیں گے؟ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر کے لوگ، ہماری ماں، ہمارے باپ ہماری مدد کر کے موت سے ہمیں چھڑا سکے گا؟ اسی کو قرآن میں اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا مولا، تمہارا خدا گھات لگائے بیٹھا ہے۔ گھات کا مطلب ہے جیسے شیر بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوڑ کر ایک دم پکڑتا ہے، بلی بیٹھی رہتی ہے، چوہے کو پکڑتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، اور اچانک آ کے جب ایسے دباتی ہے تو کوئی بچ پاتا ہے؟ بتاؤ کوئی نکل پاتا ہے؟ اسی طرح سے قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ گھات لگائے بیٹھا ہے، جب پکڑے گا، وقت آئے گا جب پکڑے گا تو کوئی انسان نکل نہیں سکے گا۔ کوئی نکلا ہے آج تک؟ بڑے سے بڑے اسپتال میں موت آئی، بڑے سے بڑے محل میں، باڑی میں موت آئی، رک سکا؟ نہیں رک سکا۔ تو میرے دوستو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس چیز کو سوچنے کا، اس کام کو کرنے کا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج صبح جب ہم اٹھے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اٹھے، اگر ہم اس کی کوشش کریں، اس کی چیسٹا کریں کہ فجر کا ٹائم ابھی واپس آ جائے، آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ ہم چیسٹا کر رہے ہیں کہ صبح فجر کا ٹائم واپس آ جائے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو جو ٹائم جا رہا ہے، جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے، اس وقت اگر ہم کہیں گے کہ ہم اپنا ٹائم واپس لاتے ہیں، اب واپس نہیں آ سکتے، ٹائم ختم ہو گیا۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب تک کا ٹائم ہمارے ساتھ تھا، اب اگر ہم اس کی کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے کا ٹائم آ جائے، آ سکتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے الی اجل مسمی، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا الی اجل مسمی، جب وہ ٹائم آ جائے گا پھر پلٹ نہیں سکتے۔ اس ٹائم کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، کام وہ کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کام مت کرو جو شیطان کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کرو گے بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں کریں گے۔ میرے دوستو اگر کرو گے تو کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ بولو، فائدہ سمجھ رہے ہو؟ لابھ تو فائدے کو کہتے ہیں۔ کس کا لابھ ہے؟ کس کا لابھ ہے؟ اور اگر نہیں کرو گے نقصان کو کیا کہتے ہیں؟ کھوتی نقصان فائدہ سمجھتا ہے، نقصان فائدہ۔ نقصان کس کا ہے؟ صرف ہمارا ہے، صرف ہمارا ہے، کسی کا نقصان نہیں۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے
تو آخری قرآن کریم کی آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی 9 دن پہلے. کتنے دن پہلے؟ 9 دن پہلے آخری آیت. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی. وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. وَاتَّقُوا ڈرو. ڈرنے کا مطلب ہے بھائی کرو. ڈرو اس دن سے. کس دن سے ڈرو؟ اس دن سے جس دن تمہارا پورا جیون واپس آ جائے گا. پورے جیون کے ویڈیو واپس آ جائیں گے, پورے جیون کا رجسٹر واپس آ جائے گا, سب کچھ واپس آ جائے گا. کہاں؟ ایسے ہی جنگل میں کھڑے نہیں. سب سے بڑا جو مالک ہے, سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ ہے, جس کے سامنے ہر آدمی بے بس, کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس دن سے ڈرو جس دن تمہارا جیون واپس آئے گا اللہ کے سامنے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. آج جیون ہم نے جیسے چاہا بتا دیا. رات کے اندھیرے میں کوئی کام کیا, نہیں نے پتا, نہ مجھے پتا, نہیں نے پتا. ہے کسی کو پتا؟ ہے کسی کو پتا؟ نہیں پتا ہے. لیکن اللہ کے دو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ویڈیو بن رہا, رات کا بھی بن رہا ہے, دن کا بھی بن رہا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ نے اعلان کر دیا کہ جس دن جیون پلٹ کے آئے گا, تمام چیزیں آئیں گی, اس دن زبان میں جو ہمیں طاقت دی ہے بولنے کی, اللہ نے اس پر مہر لگا دے گا. اب آج زبان نہیں بول سکتی, زبان نہیں بول سکتی. انسان بولتا ہے نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا, غلطی تسلیم نہیں کرتا. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ زبان تو بند ہو جائے گی. ایک تو وہ ویڈیو چلیں گے, اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھ ہیں, ناک ہے, کان ہے, آنکھیں ہیں, دماغ ہے, پاؤں ہے, یہ سب کے سب کس کا, کون اس کا مالک ہے؟ ہم مالک ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے کے سارے ہماری بات اب نہیں کریں گے, اب سارے کے سارے ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ہاتھ بھی دشمن ہو جائے گا, آنکھ بھی دشمن ہو جائے گی, کان بھی دشمن ہو جائے گا. ویڈیو چل رہا ہے, اور ویڈیو کو جیسے ہی دیکھیں گے, آنکھ سے جو کام کیا, آنکھ بھی کہے گی ہاں بالکل صحیح ویڈیو ہے, اس نے یہ کیا تھا. زبان سے گالی دی تھی, جھوٹ بولا تھا, دھوکہ دیا تھا, ماں کا دل دکھایا تھا, باپ کا دل دکھایا تھا. ویڈیو چل رہا ہے, فوراً زبان کہے گی کہ ہاں اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. ہر چیز ہماری مخالف ہو جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر چیز ہماری دشمن, ہماری مخالف ہو جائے گی. اللہ کے سب بندے ہیں, اللہ کی بات ہر چیز مانے گی, پورا جسم مانے گا. اس دن کیا ہوگا بتاؤ, کیا ہوگا؟ کیسے نکلیں گے ہم؟ نکل سکیں گے؟ نکل سکیں گے؟ بھاگ سکیں گے؟ ہر چیز چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے, چاروں طرف سے. ہمارا جسم خود ہمارا دشمن ہوگا, ہمارا مخالف ہوگا. یہ کبھی دل میں آتا ہے, کبھی دماغ میں آتی ہے یہ بات؟ بتاؤ, آتی ہے دماغ میں؟ بولو, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی, نہیں آتی. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پان کھاتے رہتے ہیں چھاگل کی طرح سے,
چلا رہے منہ، اس کو گالی دے دی، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو مار دیا، یہ صبح سے شام تک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، چہرے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، چلنے پھرنے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، کوئی آنے والا نہیں۔ میرے دوستو ایسا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماری، پریشانی، بے چینی۔ ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں۔ جیلوں میں چلے جائیے کتنے جوان، شراب خانے میں چلے جائیے کتنے لوگ، جھوٹ بولنے سب کے سب، دھوکہ دینے سب کے سب۔ مسلمان دھوکہ، مسلمان جھوٹ، اور جھوٹ ہے تو مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ دل میں نہیں آتا کہ جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ جواب ہمیں دینا ہوگا۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے قرآن میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ پورا ایک لمحے کے لیے ایک چیز، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ایک لمحے کے لیے چھپے گی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، ہر چیز موجود ہوگی۔ ہم 80 سال میں گئے، 80 سال میں بالغ ہوئے، 13 سال میں، 14 سال میں، اس کا مطلب یہ 75 سال پورے کے پورے موجود ہیں۔ ایک لمحہ کہتا ہے اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پورا ایک چیز نہیں چھپے گی۔ وہم لا یظلمون، یہ نہیں کوئی کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے فرشتوں نے لکھ دیا۔ کسی ایک کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، جیسا کیا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ بھی ہیں، صدر صاحب ہیں وہ بھی ہیں، بہت بڑے امام صاحب ہیں وہ بھی ہیں، بہت بڑا بزنس مین ہے وہ بھی ہیں، بہت زیادہ چلوں میں جاتے ہیں وہ بھی ہیں، حاجی صاحب ہیں وہ بھی ہیں، عمرے میں جاتے ہیں وہ بھی ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں وہ بھی ہیں، نہیں روزے، سب کے سب۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کو خرید لیا، میں نے اللہ کی جیسی مرضی ہے، اللہ جتنا بڑا ہے اس کی مرضی کے مطابق میں نے عبادت کر لی، اب مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شاید ہے، حضرت عائشہ، جو اللہ کے کرم ہوگا تبھی چھوٹ ہوگی۔ حضرت عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیون بتانے والا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے علاوہ کوئی مانوس محبوب ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کے سردار وہ ہیں اکیلے، لیکن فرماتے ہیں میرا کوئی کاج ایسا نہیں ہے، میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے، میرا کوئی روزہ ایسا نہیں ہے، میرا کوئی دن ایسا نہیں ہے، میری کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی جیسی مرضی ہے اس کے مطابق عبادت کی ہو۔ ہاں اللہ کی مہربانی ہوگی تو مجھے بخشے گا، نہیں ہوگی تو عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جی میری بھی۔ ہم کس ظلم میں نماز پڑھتے ہیں اور بے نمازی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اچھے ہیں۔ ہم داڑھی رکھتے ہیں، جس نے داڑھی منڈائی ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہم سے خراب ہے، ہم اس سے اچھے ہیں۔ ہم چلے میں جاتے ہیں اور جو چلے میں نہیں جاتا اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں نکل سکتا. بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ بازار میں ابھی چلے جائیں گے, اذان ہو رہی ہے, اذان تو مغرب کی روزانہ ہوتی ہے, ابھی ذرا چائے پی لیں. تو میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو, آج یہاں سے اٹھو تو یہ سمجھ کر اٹھو کہ ہمارا ایک ایک کام جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سامنے ہے, اور ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. حساب دینا ہوگا. اللہ پوچھے گا کیوں کیا؟ اللہ کیا پوچھے گا؟ کیوں کیا؟ کینو کر لائے کینو کر لائے. اللہ کیا پوچھے گا؟ کینو کر لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ. ہر انسان کو, آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت لوگ ہیں, کیسے آدمیوں کو پکڑے گا اللہ, ہم یہاں چھپ جائیں گے, ہم وہاں چھپ جائیں گے, ایسا ہو جائے گا. نہیں, اللہ ہے, مالک ہے, وہ ہر ایک کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے, سارے عالم کا مالک ہے, سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سارے آسمانوں کا مالک ہے, ساری زمین کا مالک ہے. وہ جو چاہے گا, جس کے ساتھ چاہے گا, جب چاہے گا وہ کرے گا. آقا فرماتے ہیں کہ کوئی مانش اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ ہل نہیں سکتا. سمجھے؟ ہل نہیں سکتا. نہ ایسے ہو سکتا ہے, نہ ایسے ہو سکتا ہے, نہ ایسے ہو سکتا ہے, نہ ایسے ہو سکتا ہے. جہاں کھڑا ہے ایسے کھڑا رہے. اور کس کے سامنے؟ وکیل ہوگا کوئی, گواہ ہوگا کوئی, بیٹا ہوگا اس کے ساتھ, بیٹی ہوگی, رشتہ دار کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہوگا, اللہ ہوگا. اور آج اللہ خوش نہیں ہوگا, ناراض ہوگا, کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم جیون بتا کے آئے ہیں. ہم نے اللہ کو خوش نہیں کیا ہے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے, ہم نے جھوٹ بولا ہے, ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں, ہم نے روزے چھوڑے ہیں, ہم نے دھوکہ دیا ہے, ہم نے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, ہم نے اپنے کو سمجھایا ہم بہت بڑے ہیں, دوسرے کو سمجھایا بہت چھوٹے ہیں, جبکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے, تمام انسان برابر ہیں. میرے دوستو, آقا فرماتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ. آؤ سامنے آؤ, بتاؤ کہ 75 سال تم نے اپنے جیون کے کہاں بتائے, کیسے بتائے. آئی بات سمجھ میں؟ بولو, ہے سخت معاملہ کہ نہیں؟ سخت کو کیا کہتے ہیں؟ کٹھن ہے کہ نہیں؟ اس کی تیاری آج کرنی ہوگی تو اس دن کٹھن نہیں ہوگا, اور اگر آج نہیں کرو گے تو اس دن کوئی مدد نہیں ہو سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمل کربین, عمل کربین. پورے جیون کا, پوری زندگی کا. آگے فرماتے ہیں وعن مالہ, دیکھو کتنی خطرناک بات ہے. فرماتے ہیں وعن مالہ من این اکتسبہ. پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہوگا کہ مال کو کیسے کمایا, مال کو کیسے کمایا. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں بینک بیلنس, مال, جھوٹ بولا مال, ظلم کیا مال, دھوکہ دیا مال, اس کا مال دبایا, اس کا مال دبایا, اس کا مال دبایا. اس وقت بہت سکون سے بڑی گاڑی میں کپڑے شاندار پہن کے آ گئے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اس دن پورا جواب دینا ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ.
کیسے کمایا، کہاں سے کمایا بتاؤ، اور ویڈیو لگا ہوا ہوگا، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوں گی. جھوٹ، زبان پہ تالا لگ گیا، زبان تو بول ہی نہیں سکتی. دماغ سے گڑبڑ کی وہ بول رہا ہے، ہاتھ سے گڑبڑ کی وہ بول رہا ہے، پاؤں سے گڑبڑ کی وہ بول رہا ہے، کان سے گڑبڑ کی وہ بول رہا ہے، آنکھ سے گڑبڑ کی وہ بول رہی ہے. اچھا، کمایا کہاں سے، یہ بات آ گئی. اب دوسری بات، اب یہ بتاؤ، پہلے تو اس کا حساب دو پوری زندگی کا، کہاں سے کمایا. ایک دن کا حساب اگر دینا پڑ جائے تو آدمی گھنٹوں پریشان رہتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک دن کا حساب اور پورے جیون کا حساب دینا ہے. کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، بولو. اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اب اس کا حساب دو کہ کہاں کہاں خرچ کیا. ہم نے کہا تھا ماں کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا باپ کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا بیوی کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا بچوں کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا غریبوں کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا پرتیبیشی کی خدمت کرو، ہم نے کہا تھا خاندان والوں کی خدمت کرو. بتاؤ تم نے کس چیز میں اپنا مال خرچ کیا؟ بولو 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 بولو. میرے دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ مجھ کو ابھی جانا ہے سلہٹ، اور آج کل آپ کے سلہٹ کے علاقے میں فوگ بہت ہو رہا ہے، کہاسا بہت ہو رہا ہے، کوہرا بہت ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ پروگرام اس قسم کا ہے کہ ابھی سلہٹ جاؤں گا اور صبح کو پھر مجھ کو جانا ہے سنام گنج، اور وہاں دن بھر اور فلاں فلاں. میرے دوستو، میری آپ سے یہ گزارش ہے، بہت ادب سے. گزارش کو کیا کہتے ہیں؟ گزارش سمجھتا ہے، آبیدن ہے میرا آپ سے، آبیدن ہے میرا آپ سے، آبیدن ہے میرا آپ سے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں اس پر سوچیں، اس پر غور کریں. غور کرو گے؟ غور کو کیا کہتے ہیں؟ چنتا کرو، سوچو کہ دیکھو ایک ایک چیز کا ویڈیو بن رہا ہے، ایک ایک بات ہم سے پوچھے گا اللہ، ہم اس دن کیا جواب دیں گے. میرے دوستو، جھوٹ نہ بولو، میرے دوستو دھوکہ مت دو، میرے دوستو اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ. اللہ قرآن میں بار 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 کہتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات کو کہ میرے بعد سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا ہے. بار بار کہتا ہے اللہ قرآن میں. نمبر 1 پر میں ہوں، اور اس کے بعد نمبر 2 پر کون ہے؟ نمبر 2 پر ماں اور باپ. آج گھر میں ہماری بوڑھی ماں ہے، سب سے زیادہ بے عزت ہم نے کر رکھا ہے. بیوی کو بہترین بیڈ پر ہم سلاتے ہیں، ماں کو کھرے پلنگ پر لٹا دیتے ہیں باہر، کیونکہ ماں ہر وقت تھوکتی ہے. مہمان آئیں گے، بہترین دسترخوان بچھے گا، ماں کو اس پر نہیں بٹھائیں گے، کمزور ہو گئی ہے، گراتی ہے، سب گندا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں کا الگ کمرہ، ماں کا دل دکھ رہا ہے، آپ بچے کو اس نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں نے ہمیں چھوڑ دیا ہو کہ یہ رو رہا ہے الگ کمرے میں ڈال دو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ماں کو بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ساری رات کھانستی ہے، ساری رات بولتی ہے، اس کا الگ کمرہ کر دو. بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا اس سے؟ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے عجیب بات کہی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے، اپنے پیغمبر کو کہتا ہے
ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، تمام مسلمانوں کو بتلا دیجئے۔ کب تک کے لیے؟ ہمارا مذہب کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک۔ یہ حکم کب تک ہے؟ قیامت تک، جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک، جب تک اس دنیا میں مسلمان رہیں گے اس وقت تک کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ کیا آیت ہے؟ پڑھو، قُلْ تَعَالَوْا، بولو پڑھو، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے پیغمبر آپ لوگوں کو سنا دیجئے، لوگوں کو بلا کر، لوگوں کو بلائیے اور بلا کر سنا دیجئے۔ اتلو ما حرم ربکم علیکم، لوگوں کو جمع کیجئے، آج نہیں ہمیشہ کے لیے، جب تک قرآن ہے، جب تک دین ہے، جب تک مسلمان ہیں، اس وقت تک کے لیے یہ آرڈر ہے اللہ کا۔ آپ لوگوں کو بلائیے اور ان کو سنائیے۔ کیا سنائیے؟ ان چیزوں کو سنائیے جن چیزوں کو اللہ نے مسلمانوں پر حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، علیکم ہر آدمی مخاطب ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے ان کو بلا کر سنا دیجئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ کیا سنائیے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شریک کو کیا کہتے ہیں؟ شریک سمجھتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اگر شریک کرو گے تو یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ بولو کیا ہے شریک کرنا؟ حرام ہے نا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اپنا ماتھا کسی بت کے سامنے مت ٹیکنا۔ ماتھا ٹکے گا تو اللہ کیا؟ اگر ہم نے بت کے سامنے ماتھا ٹیکا تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد فوراً دوسری بات اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، بہترین معاملہ کرنا، ان کا دل کبھی نہ دکھانا، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی آدمی نے اس کے خلاف کیا تو وہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، اتنی زور سے نہیں کہہ رہے ہو جتنی زور سے کہہ رہے تھے پہلے اس میں۔ ماں باپ کے ساتھ اگر خراب ویوہار کیا تو یہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب سمجھ لو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ بلاؤ لوگوں کو اور سناؤ کہ اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے۔ ما حرم علیکم ربکم، تمہارے خدا نے، تمہارے مالک نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں وہ بتلاؤ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اب اللہ تشرکوا بہ شیئا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر شریک ٹھہراؤ گے تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جو اگر احسان نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ میرے دوستو بتاؤ، ہم اگر اپنی ماں کا دل دکھا رہے ہیں، اپنے باپ کا دل دکھا رہے ہیں تو ہم حرام کام کر رہے ہیں یا جائز کام کر رہے ہیں؟ جب ہم حرام کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ قبر ہم سے خوش ہوگی؟
میرے دوستو قبر میں لٹا کے آ جائیں گے، ایسے ہو جائے گی قبر۔ آقا فرماتے ہیں یہ پسلی ادھر مل جائے گی اور یہ پسلی ادھر مل جائے گی، ایسے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کچھ کام نہیں آئے گا، ہمارا عمل کام آئے گا۔ میرے دوستو صاف بات اللہ نے کہہ دی ہے قرآن میں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اگر برا معاملہ کیا حرام ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیان القرآن میں، اگر شرک کیا حرام ہوا، برا ویوہار کیا ماں باپ کے ساتھ حرام ہوا، احسان کرو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، ان کی عزت نہیں کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے، ان کو اپنے سے خوش نہیں رکھو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بر آباءکم یبر ابناؤکم، تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرے گی۔ تم جیسا معاملہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ خراب تمہارے ساتھ معاملہ کرے گی۔ آقا فرما رہے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے زہریلا، ہم جیسا کریں گے ویسا بدلہ پائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو جیسے اس نے تمہیں سینے سے لگایا تھا۔ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ ماں اور باپ کی محبت میں کوئی غرض ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ کوئی غرض ہوتی ہے؟ اللہ کے بعد ہم سے کون ہے ایسا محبت کرنے والا جو بے غرض محبت کرے؟ ماں ہے ہماری، ہم ذرا سے ہیں، پاخانے کا پتہ نہیں، پیشاب کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، رونا شروع کیا، ماں برداشت کرتی ہے رونے کو؟ 10 مرتبہ پاخانہ کریں گے 10 مرتبہ دھوئے گی، ہر 1 گھنٹے میں بھوک لگے گی اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلائے گی، پوری رات بخار میں تڑپیں گے، پوری رات ماں بیٹھی رہے گی اپنے سینے سے لگا کر، ماں سوئے گی نہیں، پوری زندگی باپ جو کچھ کمائے گا اپنے بیٹے پر نچھاور کرتا رہے گا، نچھاور کرتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ کوئی غرض ہے باپ کی؟ کوئی غرض ہے ماں کی؟ دنیا میں صرف ماں اور باپ کی محبت ہے جو بے غرض ہے۔ آپ بیوی کے ساتھ پیسہ دینا بند کر دو، دیکھو کتنی عورتوں سے آپ کی شکایت کرے گی۔ بیٹے کے ساتھ جو اس کی مرضی ہے اس کو کام نہ کرنے دو، دیکھو سب کے سامنے کیا کیا کہے گا۔ اور ماں ایک دفعہ جا کے پاؤں پکڑ لو، ماں فوراً سینے سے لگا دے گی۔ باپ کے لیے کتنا ہی نقصان کیا ہو، باپ کے سر لے جا کے اس کے پاؤں میں رکھ دو، رو لو، ابا مجھے معاف کر دو اب نہیں کروں گا، دیکھو باپ کیسا لگائے گا۔ کوئی غرض نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہمارا جیون، ہماری زندگی کیا ہے؟ کیا اس کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ آج فیصلہ کرو، کیا فیصلہ؟ فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ سدھانتو کرو، کیا کرو گے بتاؤ؟ بولو کیا کرو گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کی کرو؟ بولو، تم بولو۔ دیکھو میرے دوستو اگر نہیں کرو گے تو کیا نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا نقصان؟ اور اگر کرو گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا جیون بتانے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے۔ اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ
ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تو حفاظت کر دے۔ اے اللہ ہمارے خاندان کو تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہماری ماں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا الہ العالمین تو اس مدرسے کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ تو اس مدرسے کی حفاظت کر دے، اور مدرسے میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم یہاں اس وقت حاضر ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا سے لے جا تو ہماری قبر کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہماری قبر پہلی منزل قبر ہے، اے اللہ ہمیں اس میں کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ جس طرح سے ہم کو بتلایا ہے ابھی ہمیں اسی طرح سے زندگی بتانے کی توفیق نصیب کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بھائی سب لوگ بیٹھو، ایک نکاح ہوگا۔